السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانیت کے جہاں سے آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے اور آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ دوستو، عمل کی جانب بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر مناسب سمجھیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی آن کر لیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پہ ملتا رہے اور آپ میرے عملیات سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ دوستو، آج کا جو عمل ہے یہ روزی رزق کے حوالے سے ہے۔ دوستو، بات یہ ہے کہ ہم لوگ یاری دوستی، سلام دعا، رشتہ داری اس پہ بہت بھروسہ رکھتے ہیں، اور ہم اگر ایک دوست دوسرے دوست سے کچھ کہے، کوئی وعدہ کرے تو وہ اس پہ بڑا مان ہوتا ہے کہ میرے بڑا مخلص دوست ہے، اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا یہ پورا کرے گا۔ لیکن کاش ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ہمیں اللہ کے وعدے پہ بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ روزی میں دوں گا۔ جس کام کے لیے اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اس کام کو ہم نے چھوڑ دیا، یعنی جس کام کے لیے اللہ پاک نے ہمیں بھیجا تھا ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا، جس کا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا ہم نے اس کو پکڑ لیا کہ بھئی اللہ نے ذمہ اٹھایا کہ روزی رزق میں دوں گا، تو ہم روزی رزق کے پیچھے پڑ گئے۔ عبادت کے لیے بھیجا تھا، عبادت کو ہم چھوڑ کے غفلت میں پڑ گئے۔ بہرحال ہم مسلمان ہونے کے ناطے اللہ کی پاک کلام پہ، اللہ پہ بھروسہ رکھیں تو یقین مانیں۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ نمریات سے کیا کچھ انسان کو مل سکتا ہے۔ تو ایک بار سجدے میں جا کے اللہ سے مانگ کے دیکھ میرے دوست، خدا کی قسم ہے وہ ملے گا جو تیرے تصور میں بھی نہیں ہوگا۔ یار ایک بار اس در پہ آ کے تو دیکھو، اس در کو آزما کے تو دیکھو، کتنی قربت ہے، کتنی چاہت ہے، کتنا خلوص ہے، کتنی پیار ہے، کتنی محبت ہے اللہ کو اپنے بندے سے، اور ہم غفلت میں پڑے ہوئے اس سے دور جا رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ روزی رزق کے حوالے سے ہی عمل ہے۔ آج بھی ایک عمل پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی، عمل دیا تھا، اور الحمدللہ کافی سارے دوستوں نے اس پہ عمل کیا، ان کو رزلٹ مل رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور ایک اور دوسرا عمل آج لے کے آیا ہوں، یہ عمل بھی آپ کو دے رہا ہوں کہ اگر کوئی بھائی وہ عمل نہ کر سکے تو یہ عمل کر لے، انشاءاللہ اسی طریقے کا فائدہ ہوگا، زندگی سکون میں آ جائے گی۔ یقین مانیں، گھر میں سکون، زندگی میں سکون، مٹی کو ہاتھ لگاؤ گے تو سونا بنے گا انشاءاللہ، اگر آپ نے اسی طریقے سے عمل کر لیا تو۔ دوستو، عمل کا طریقہ کار کچھ اس طریقے سے ہے، آپ کسی دن بھی شروع کر سکتے ہیں۔ ویسے یہ ہے کہ یہ بدھ کا دن گزار کے جمعرات کی جو رات آتی ہے، یا جمعرات کا دن گزار کے جو رات آئے گی وہ جمعے کی ہوگی، ہفتے کا دن گزار کے جو رات آئے گی وہ اتوار کی رات ہوگی۔ ان راتوں میں اگر شروع کریں تو زیادہ افضل ہے، ورنہ آپ کبھی بھی کسی ٹائم پہ بھی شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ عمل جب کرنا ہے تو تنہائی میں کرنا ہے، یعنی کہ الگ کمرہ ہونا چاہیے، بے شک سامان پڑا رہے کوئی مسئلہ نہیں، ایک سائڈ پہ اپنی جگہ بنا لیں، وہاں بیٹھ جائیں، کوئی آپ کو بچے، گھر والے، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، آپ وہاں بیٹھے باوضو ہو کے بیٹھیں، اگر بتی لگا لیں، قبلہ رخ ہو کے بیٹھیں، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ وظیفہ آنکھیں بند کر کے کیا کریں، کیونکہ اس میں یہ تصور ہوتا ہے۔ اب دیکھو، اگر ایک بندہ ہے، ایک دوست ہے، اس دوست سے اگر آپ نے 5-10 ہزار ادھار لینا ہے تو آپ پہلے اس کی تعریفیں کریں گے، پھر اپنے منہ کو ڈھیلا کریں گے، پھر جا کے جو ہے نا وہ اس سے پیسے مانگیں گے کہ یار مجھے ادھارے چاہیے۔ تو یار اللہ کے دربار میں جا رہے ہو تو اللہ سے مانگنے کی تو ٹھیک ہے، ہماری اتنی وہ اوقات نہیں کہ ہم اس طرح کا وہ کر سکیں، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا اللہ سے مانگنے کے لیے، اس انداز میں مانگنے کی کوشش تو کریں۔ اب یہ ہے کہ وظیفے میں بتا دیا، کسی عامل نے بتا دیا یہ وظیفہ کرو، اتنا کرو، ہم شروع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہم تعداد پوری کر رہے ہوتے ہیں،
تعداد مت پوری کرو یار، تعداد پوری کرو، جو بتائی گئی ہے وہ تعداد پوری کرنی ہے، لیکن طریقے سے کرو، جو طریقہ کار ہے مانگنے کا، اللہ سے مانگنے کے انداز میں تعداد پوری کرو، پھر دیکھو کیا ملتا ہے آپ کو۔ اس لیے تو تنہائی والے کمرے میں بیٹھ جانا ہے، پہلے 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور کوئی درود نہیں پڑھنا، درود ابراہیمی پڑھنا ہے 11 بار۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ پڑھنی ہے 1100 بار۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ 1100 بار بہت زیادہ ہے، نہیں پڑھی جا سکتی، ویسے تو کوئی زیادہ نہیں ہے، کیونکہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے ذاتی مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کر رہے ہو، تو اس میں اگر تھوڑا ٹائم زیادہ بھی لگ جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا ہی مسئلہ حل ہوگا نا، کسی کے مسئلے کے لیے تو نہیں بیٹھے۔ لیکن یہ ہے کہ بہتر افضل جو ہے وہ یہی ہے 1100 دفعہ وہ کر لیں، 786 بار کر لیں، تو 786 بار وہ کر لیں، اور آخر میں 11 دفعہ درود شریف پڑھ لیں، 11 دفعہ درود شریف اول آخر، درمیان میں 1100 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا 786 دفعہ درمیان میں پڑھیں تو اس کے بھی اول آخر، اور اس کے بعد آپ سجدے میں جا کے اللہ سے دعا کر کے اٹھ جائیں۔ یہ 21 دن لگاتار عمل کریں، تو پھر دیکھیں کہ آپ کو کیا ملتا ہے۔ میرا اللہ کرم کرے گا، آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، گھر میں جو تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مال کی کمی ہے، مال و دولت کی کمی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے۔ رب اتنا دے گا کہ آپ کی سوچ سے بھی باہر ہوگا، لیکن آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ کی جو ضرورت ہوگی اللہ پاک غیبی امداد ایسی کریں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یقین مانے کئی بار کر چکا ہوں، اور کئی بار کوئی مسائل پیدا ہوئی ہے تو یہ کیا، تو ابھی آدھے دن بھی نہیں پورے ہوتے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ دوستو ایک بار میرے کہنے پہ آزما کے دیکھو۔ آزمانا میرے نزدیک تو میں یہ کہوں کہ جو کہتا ہے کہ آزمانا، وہ میرے نزدیک تو بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ کی کلام کو آزمانا یہ تو ہے ہی غلط بات۔ لیکن ہم مسلمان اتنے پاور والے نہیں رہے، ہماری ایمان کی کمزوریاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بار آزما لیں، کر کے دیکھیں، اس راستے پہ آ کے دیکھو یار، سب ٹینشنیں، سب پریشانیاں ختم نہ ہو گئیں تو جو مرضی کہنا۔ تو دوستو میں نے طریقہ کار سارا بتا دیا ہے، پھر بھی اگر کسی کا کوئی سوال ہو، کوئی پوچھنا چاہیں تو میرے یہ واٹس اپ نمبر ہے، اس نمبر پہ آپ مجھے واٹس اپ کر کے مجھ سے اجازت بھی لے سکتے ہیں، کمنٹ کر کے بھی اجازت لے سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، اور واٹس اپ پہ بھی، تو میں انشاءاللہ جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔